نہ کہیں باجوہ عمران خان کا کلیش آئے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں اس کے اوپر جو ہے دونوں میں کلیش آیا ہے اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے. اور ایک دوسرے سے ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی شرکت کی، تو عمران خان صاحب ان سے بات کیے بغیر ہی چلے گئے. مطلب ایونٹ ختم ہوا اور دونوں نے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کی ہے. کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ سب سے پہلے ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کیا چل کیا رہا ہے. دیکھیے، آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے، مگر ہمیں یہاں بیٹھ کے جو ایک آبزرور اور اینالسٹ کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو میں اس کو باجوہ اور عمران خان کا کلیش بھی نہیں سمجھتا. میں اس کو جو اس وقت کی سو کالڈ سویلین حکومت ہے اس کا فوج کے ساتھ ہی کلیش سمجھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ فوج جن کو ان سے بہت توقعات تھی عمران خان سے کہ یہ پیسہ لائیں گے، بین الاقوامی سطح پر ڈپلومیسی کر کے پاکستان کو آن بورڈ رکھیں گے، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، عرب کنٹریز کے ساتھ، تو یہ سویلین حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. پرسنل جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ پاکستان جیسے ملکوں میں بالکل میٹر کرتے ہیں، وہاں پہ پرسنل گرجز میٹر کرتی ہیں، مگر اس وقت اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان خود بھی اور ان کی سرکار بھی مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں آرمی کے لیے پیسہ لانے کے ضمن میں. اور آرمی جو ہے پاکستان کی وہ اس وقت بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ٹرانزیشن کے موڈ میں. میں جب ٹرانزیشن کہہ رہا ہوں تو ٹرانزیشن کے موڈ میں یوں ہے کہ آرمی 3-4 سال سے پاکستان کے سویلین فیسز کی مدد سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مکاؤ ہو جائے. وہ نہیں ہو سکا، چونکہ آرمی یہ چاہ رہی تھی کہ ان کے جو بلنڈرز ہیں وہ شاید سویلین فیسز، اور اس وقت چونکہ عمران خان سویلین فیس ہیں، ان کی شکل میں وہ حل ہو جائیں گے، لیکن وہ حل نہیں ہو سکے اور نہ ہو سکتے ہیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آرمی پاکستان کی اس وقت ٹرانزیشن موڈ میں ہے تو میری مراد یہ ہے کہ وہ خود کنفیوز مجھے لگ رہا ہے ایک اینالسٹ کے طور پر کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. آفٹر آل ہم امریکہ کے بلاک میں کبھی جا بھی سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، عرب ہمیں اپنے گلے سے لگا بھی سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے، اگرچہ عربوں نے کبھی بھی گلے سے نہیں لگایا تھا، زمین پہ ہی بٹھا کے تھالی میں وہ پیسے ڈال دیتے تھے. اب وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا ہے. تو اب پاکستان کی آرمی کے جو ارباب اختیار ہیں وہ جانتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، مگر پھر بھی ان کا دل ماننے کو تیار نہیں فار دا پاسٹ 3 ایئر سے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. ادھر سے ان کی یہ توقع تھی کہ شاید افغانستان سے امریکن کا جو انخلا ہوگا اس انخلا کے نتیجہ میں کوئی ڈیل بن جائے گی امریکنز کے ساتھ اور کچھ ہمارے دن پھر جائیں گے. وہ بھی نہ ہو سکا. ابھی جو وینڈی شرمن کا یو ایس کی ڈپٹی اسٹیٹ سیکرٹری کا جو دورہ پاکستان ہوا ہے، اس سے پہلے وہ بھارت کے دورہ پر گئی تھی، وہ بھی بہت الارمنگ تھا اور میرا خیال ہے پاکستان آرمی کے لیے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی فرسٹریٹنگ رہا، بیکاز انہوں نے بھی بہت ہی سخت میسیجز دیے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے اب پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نیرو رہیں گے، اسپیسیفائڈ رہیں گے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی کی. تو اوپر سے وہ جو ملبہ چلا آ رہا تھا جنرل فیض حمید کا، جو انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس میں وہ ایک دم سے انٹرنیشنل کیمروں کی نظر میں آ گئے، اس کے بعد پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ پڑا. تو آرمی کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ جنرل فیض کو ISI کے عہدے سے ہٹا دیں. جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کو بہت سوٹ کرتے ہیں اور وہ پولیٹیسائزڈ ہیں بہت زیادہ، اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہے اس کو دبانے میں وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں انفیمسلی مشہور ہیں. تو اب عمران خان کے پاس بہت سارے اس وقت مسائل اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی ان سے خوش نہیں ہے، جو کہ آرمی ہی ان کو لانے والی تھی، مگر آرمی کو ہی اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. دوسرا ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں 2024 میں، غالباً 2023 میں شاید آ رہے ہیں، 5 سال کی مدت. وہ اگلے سال کے جو الیکشن ہیں وہ ان کو ابھی سے تیاری کرنی ہے، تو ابھی سے اپوزیشن کو اور خاص طور پر پنجاب میں نواز شریف کی پارٹی کو دبانا ہے. تو جنرل فیض حمید یہ کام بہت اچھے طریقے سے ان کے لیے کر سکتے تھے.
اب آرمی کے لیے تو مجبوریاں اپنی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بین الاقوامی دباؤ ہے، تو انہوں نے جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا کے بھیج دیا، تو ان کی تقرری پہ بھی مسئلہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اب جو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے لیے اور پاکستان آرمی کے لیے دونوں بڑے چیلنجز ہیں۔ آرمی کے لیے چیلنج فائنینشیل ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی چیلنج فائنینشیل ہے، مگر پبلک کنزمپشن کے لیے وہ دونوں اس چیلنج کو سامنے لانا نہیں چاہتے۔ اب جو اختلافات ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ اتنے گہرے ہو گئے ہیں فوج میں اور اس حکومت میں کہ اب ظاہر ہے اس حکومت کے لیے برا وقت آئے گا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ جب نواز شریف کے زمانے میں یا ایون پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے زمانے میں جب آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی یا آرمی کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو اس وقت کوئی آرمی کو یہ چیلنج نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اب آرمی کو یہ چیلنج لگتا ہے کہ بھئی کوئی بھی آئے خرچے کیسے پورے ہوں گے، چونکہ چائنا بھی بالکل خوش نہیں ہے اور پاکستان بھی چائنا کے ساتھ، میں بار بار آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں، پاکستان بھی چائنا کے ساتھ 100% نہیں جانا چاہتا، چونکہ چائنا کو مستقبل نہیں ہے پاکستان کا۔ چائنا تو کسی بھی کنٹری کا مستقبل نہیں ہوتا، چائنا تو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب چائنا کا بھی وہ مسئلہ ہے اور پھر اوپر سے چائنا کا اپنا ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے۔ وہ ان کی جو بہت بڑی جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ آلموسٹ $5 ٹریلین کے جو ڈیٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ کاز کریں گے، اور $5 ٹریلین اتنی بڑی رقم ہے کہ یورپ کی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں جیسے جرمنی، یو کے، ایون جاپان، ان ملکوں کی اکانومی کے آلموسٹ برابر ہے، اور جو چائنا کی اپنی جو اکانومی ہے وہ آلموسٹ $15 ٹریلین ہے، اس کا 1/3 ہے۔ تو چائنا پاکستان کے اس کنفیوز سرکمسٹانسز میں کیسے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا جبکہ اس کے اپنے حالات بھی کافی اس وقت فائنینشیل ڈیٹ میں چل رہے ہیں، ایک چیلنج ہے چائنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کا جو کلیش ہے آرمی کے ساتھ وہ واقعی ہی بہت سیریس ہے، مگر اس کلیش میں دونوں ہی پرابلمز کا شکار ہیں۔ آرمی بھی کرے گی تو کیا کرے گی، فائنینشیل اگر ان کے نیڈز پورے نہ ہوئے تو کسی کو بھی وہ سرکار میں لے آئیں تو کیا ہو سکے گا، چونکہ پیسے تو پاکستان کو باہر سے ملتے تھے، وہ اب کیسے ملیں گے، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے پاکستان کے لیے۔ جے ہند دوستو،